بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے سنت اور بدعت کا موضوع چل رہا تھا، تو اس میں آپ کے سامنے سنت کی تعریف اور کچھ دلائل قرآن سے آپ کے سامنے آئے۔ آج آپ کے سامنے احادیث پیش کی جائیں گی جن میں اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ پہلی حدیث، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ فرمایا جو آدمی ہمارے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرے گا وہ مردود ہے۔ تو یاد رکھیں، فی امرنا، محدثین کرام رحمہ اللہ جن میں علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فی امرنا کا معنی کیا فی دیننا، جو ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کرے گا وہ مردود ہے۔ تو دین میں جو کام اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے نہیں کیا کام، وہ ایجاد کرے گا، چاہے بظاہر وہ جتنا بھی خوبصورت ہو، وہ کبھی بھی دین نہیں ہو سکتا ہے، وہ بدعت ہی ہوگی۔ تو یہ حدیث واضح دلیل ہے اس بات پر کہ بدعت وہ دین میں ایک نئی چیز ہے اور وہ شریعت کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ دوسری حدیث بخاری شریف میں ہے، من احدث فیہا حدثا او محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو آدمی نیا کام ایجاد کرے گا مدینہ منورہ میں یا بدعتی کو ٹھکانہ دے گا، اس پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور تمام کے تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔ دیکھو کتنی سخت وعید ہے کہ مدینہ منورہ میں، چونکہ وہ زیادہ فضیلت والی جگہ ہے، اس وجہ سے اس کی تخصیص کی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ مدینہ منورہ میں ایجاد کرنا جو ہے یہ منع ہے اور باقی جگہوں میں ایجاد کرتے رہے، یہ نہیں، بلکہ مدینہ منورہ میں ایجاد کرنے کا گناہ زیادہ ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، ایک آدمی گناہ کرتا ہے مسجد سے باہر، وہ بھی گناہ ہے، لیکن وہی گناہ مسجد میں آ کر کرتا ہے تو وہ بڑا گناہ ہے۔ تو ایک آدمی بدعت یہاں ایجاد کرتا ہے پھر بھی گناہ ہے، لیکن وہ مدینہ منورہ میں جا کر کرتا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے، اتنا فرق ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی بدعت ایجاد کرے گا مدینہ منورہ میں یا کسی بدعتی کو وہاں ٹھکانہ دے گا، اللہ کی، ملائکہ کی، تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔ تو کتنی سخت وعید ہے اگر انسان سوچے کہ دین میں نئی بات ایجاد کرنے پر یہ وعید ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو نسائی شریف میں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند کر لیا ہے ہر ایک بدعتی کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیں، دنیا میں زنا ہے وہ بڑا گناہ ہے، چوری کرنا یہ بڑا گناہ ہے، قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے، اور اس طرح کے گناہ ہے، ظلم ہے یہ بڑا گناہ ہے، سود یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ان گناہوں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے، کہ اللہ نے اس کی توبہ کو بند کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں یہ نقطہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو آدمی زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، سود کھاتا ہے یا اور کوئی گناہ کرتا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے اس کے دل میں اس کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ یہ کام غلط ہے جو آپ کرتے ہیں۔ یہی ملامت ایک نہ ایک دن اس کو توبہ پہ لے آتی ہے، وہ توبہ کر جاتا ہے۔ بدعتی آدمی وہ کام ثواب سمجھ کے کرتا ہے، جب ایک کام آدمی نیکی کر کے کرے گا اس کو کب توبہ کی توفیق ہوگی؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بدعتی آدمی ہے اس کو توبہ کی توفیق کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے ہم سب کو اللہ پاک بچائے۔